الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواہ مسلم. ابو رقیہ تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ دین نصیحت کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے. ہم نے کہا کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے اور عام لوگوں کے لیے دین خیر خواہی اور نصیحت کا نام ہے. اس حدیث کی شرح میں ہم نے تمیم الداری کے بارے میں کچھ مختصر باتیں بتائی. پھر اس کے بعد دین النصیحہ، کہ دین نصیحت کا نام ہے تو دین کا کیا مطلب ہے، نصیحت کا کیا مطلب ہے، یہ ساری چیزیں گزشتہ درس میں بیان کی گئی. پھر اس کے بعد دین نصیحت کا نام ہے اللہ کے لیے، تو اللہ کے ساتھ نصیحت کا کیا معنی ہے، کہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا کیا معنی ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی. پھر اس کے بعد ولی کتابی، دین نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے اس کی کتاب کے ساتھ، تو اس کے معنی اور مطلب کو بھی گزشتہ درس میں بیان کیا گیا. آج کے درس میں الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی اور نصیحت اور بھلائی کا نام ہے، تو اس میں سے تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ ولی رسول ہی، کہ اس کے رسول کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس کے رسول پر ایمان لائے، اس کے بارے میں جو بھی ساری چیزیں بیان کی گئی ہے اس کو اپنایا جائے، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی میں شامل ہے. تو لہذا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے، ان پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، جس کے پر ایمان لائے بغیر ایک آدمی مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتایا ہے اور کہ نبی سے محبت رکھی جائے، نبی کی اتباع کی جائے، یہ تمام چیزیں نبی کے ساتھ ناصح ہونے کا مطلب ہے، نبی کے ساتھ خیر خواہ ہونے کا مطلب ہے. تو یہاں کہ نصیحت نبی کے ساتھ خیر خواہ ہونے کا کیا مطلب ہے، اس میں پہلی چیز یہ بتائی گئی کہ آپ پر ایمان لایا جائے، آپ پر ایمان لایا جائے. اور نبی پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نبی ہونے کا اقرار کیا جائے، آپ کو کے رسول ہونے کا اقرار کیا جائے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اور یہ ایمان کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا، جیسے کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ. تو ایمان باللہ کے باب میں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی داخل ہے. اور اسی طرح کیا ہے کہ کیا سورہ بقرہ کے آخر میں کیا ہے، اس میں کیا ہے رسولی، یعنی رسولوں پر ایمان. تو نبی پر ایمان لانا سب سے پہلی چیز کیا ہے، نبی کے ساتھ نصیحت اور خیر خواہی کے باب میں داخل ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ نبی پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے اقرار کیا جائے، بلکہ عمل کے ساتھ اس کی تصدیق بھی کی جائے، یعنی آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے. یہ نبی کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی نے جو بتایا ہے، جو دین دیا ہے، اس کی اتباع کی جائے اور آپ کے طریقے کو اپنایا جائے. یہ نبی کے ساتھ خیر خواہی کے باب میں داخل ہے. اور اس بات کا اقرار کیا جائے کہ جب آپ نے نبی پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی، تو آپ اس بات کو بھی مانیں کہ اللہ کی جانب سے جو امانت آپ کو دی گئی تھی، جو شریعت دیا گیا تھا، آپ نے امانت کے ساتھ امت تک پہنچا دیا. آپ نے امت تک رب کے اس پیغام کو پہنچا دیا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہیں رکھی، اور آپ نے پوری زندگی یہاں تک کہ آپ اس دنیا فانی کو ترک کر کے چلے گئے، اس وقت تک آپ نے سارے امانت کو، اپنے رب کے پیغام کو امت تک پہنچا دیا. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیحت کا مطلب، خیر خواہی کا مطلب یہ بھی ہے
کہ آپ کے ساتھ جو بھی رب کا پیغام آیا، چاہے وہ کتاب ہو یا سنت ہو، وہ کتاب ہو یا سنت ہو، قرآن ہو یا حدیث ہو، ان تمام کی تصدیق کی جائے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کیا جائے۔ آپ کو صرف کیا ہے، قرآن نہیں دیا گیا، احادیث بھی دی گئی، دونوں من جانب اللہ ہے، دونوں اللہ کی جانب سے ہیں۔ آپ اپنی طرف سے دین اور شریعت میں کوئی بات نہیں کہتے، تو آپ کی جو بھی بات ہے، کچھ لوگ کیا ہے، امت مسلمہ کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ قرآن پر ہم ایمان لاتے ہیں، قرآن پر کو مانتے ہیں، حدیث میں تو بہت ساری چیزیں گھسی ہوئی ہیں، ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے، اس لیے کیا ہے، وہ کیا ہے، چیز محفوظ نہیں ہے، لہذا ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ حقیقت میں کتاب اللہ کو بھی نہیں مانتے، اس لیے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے رسول تمہیں روکے اس سے باز آ جاؤ۔ تو قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے، تو رسول نے ہمیں کیا دیا ہے، تو کتاب اللہ دیا ہے اور سنت بھی دی ہے، اور سنت کے بارے میں کیا کہا، وما ينطق عن الہوى، کہ آپ اپنے ہوائے نفس سے، اپنی طرف سے، اپنے خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، ان هو الا وحی یوحى، مگر یہ کہ وہ من جانب اللہ وحی ہوا کرتی ہے۔ اور اللہ نے کیا ہے، قرآن مجید میں ایک اور جگہ سورہ احزاب میں کہا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ من آیات اللہ والحکمت ان اللہ کان لطیفا خبیرا، کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، آیات اللہ اور کیا ہے، والحکمہ، آیات اللہ سے مراد یہاں اللہ کا کلام، اور حکمت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، دونوں کو مانا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے۔ یہ نبی کے ساتھ ناصح ہونے کا مطلب، خیر خواہ ہونے کا مطلب ہے۔ اور اسی طرح آپ نے جو بھی چیزیں، جو بھی اخبار بیان کیے ہیں، ماضی کے قوموں کی خبریں یا دور حاضر کے بارے میں یا مستقبل کے بارے میں جو بھی آپ نے پیشین گوئیاں کی ہے، اس کی تصدیق کی جائے، اگرچہ وہ آپ کے عقل اور شعور کے باہر ہے۔ آپ نے کیا ہے، مستقبل کے بارے میں یعنی بعد میں ہونے والے یا پھر اس دنیا کے بعد ہونے والے واقعات، یا قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، آخرت کے احوال، قیامت کے احوال، جو بھی چیزیں ہیں وہ بھی اس کو کیا ہے، اس کی تصدیق کی جائے، اس میں کیا ہے، کسی قسم کا ریب اور شک نہ ہو۔ اور اسی طرح آپ کے ساتھ خیر خواہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی شخصیت پر، آپ کی ذات پر، یا پھر آپ کی شریعت پہ، آپ کے دین پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، کوئی کیا ہے، اپنی زبان دراز کرتا ہے، یا کسی بھی قسم کا طعن و تشنیع کرتا ہے، چاہے آپ کی شخصیت پر ہو، آپ کی ذات پہ ہو، آپ کے اخلاق پہ ہو، آپ کے کردار پہ ہو، یا آپ کی شریعت اور دین پہ ہو، تو اس کا دفاع کیا جائے، اس کا روک تھام کیا جائے، اس کا دفاع کیا جائے۔ یہ کیا ہے، نبی کے ساتھ ناصح اور خیر خواہ ہونے کا مطلب ہے۔ اور اسی طرح آپ کی مدد کی جائے، آپ کے ساتھ خیر خواہ ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کی مدد کی جائے۔ آپ زندہ تھے تب بھی اور آپ کی زندگی کے بعد بھی آپ کے ساتھ آپ کی مدد کی جائے۔ آپ کی زندگی میں آپ کی مدد کیا ہے، آپ کے سنت کی، آپ کی کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جانی حملہ کر رہا ہے کسی بھی طور پہ، تو آپ کی سامنے کیا، زندگی میں ہوتے ہوئے آپ کی وہ مدد ہے۔ اور آپ کی زندگی کے بعد، آپ کے مرنے کے بعد یہ ہے کہ آپ کی کیا ہے، اس کی مدد کی جائے کہ آپ کی سنت پر کوئی اعتراض کرنا اس اعتبار سے، یا پھر آپ کی سنت کی اتباع کر کے آپ نبی کی مدد کریں۔ یہ کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے، خیر خواہ ہونے کا مطلب ہے۔ اور اسی طرح نبی کے ساتھ ناصح اور خیر خواہ ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کی عزت اور توقیر کیا جائے اور احترام کی جائے، آپ کی تعظیم کی جائے، جس طرح کہ اللہ اور اس کے رسول نے خود بتایا ہے، جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، یہ آپ کے ساتھ خیر خواہ ہونے کا مطلب ہے۔ یہ نہیں کہ اس میں خلوت اختیار کیا جائے، نہ کیا ہے، کمی کی جائے، نبی کے احترام میں کوئی کمی ہو یا بہت زیادہ غلو ہو۔ غلو سے بھی کام نہیں لیا جائے، وہ حق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے وہ نبی کو حق دے دیا جائے۔ یہ بھی کیا ہے، آپ کے ساتھ خیر خواہ کیا ہے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا حق، جو آپ کا حق ہے وہ نہ دیکھیے، کسی اور کا حق آپ کو دے دیا جائے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو گویا آپ نبی کے ساتھ ناصح نہیں ہے، نبی کے ساتھ آپ خیر خواہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود عمومی طور پہ اور خصوصی طور پہ بھی اپنے شان میں غلو کرنے سے منع فرمایا ہے. آپ نے کیا کہا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی بن مریم، کہ جس طرح عیسیٰ بن مریم کے ساتھ یہود و نصارہ نے جس طرح کیا ہے ان کے شان میں غلو کیا، انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا، اس طرح میرے ساتھ نہ کرنا. میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا لی عبد اللہ، کہ مجھے اللہ کا بندہ کہو، اللہ کا رسول کہو. تو آپ نے اپنی شان میں غلو کرنے سے منع فرمایا. اور اسی طرح آپ نے ایک اور جگہ ایک اور حدیث میں فرمایا ما احب ان تنزلونی فوق منزلی، کہ مجھے یہ چیز ہرگز پسند نہیں ہے، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ میرے منزل سے، میرے مقام سے زیادہ تم مجھے کیا ہے اٹھا دو. التی انزلنی اللہ ایاہ، کہ جس مقام پر اللہ نے مجھے اتارا ہے، جو مقام مجھے عطا کیا ہے، اس سے زیادہ بڑھانے کا کیا ہے اس چیز کو میں پسند نہیں کرتا ہوں. اس لیے جو شخص نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا آپ کے شان سے بڑھاتا ہے، آپ نے اس کو کیا ہے ناپسند کیا ہے اور آپ نے اس پر ڈانٹا بھی ہے. جیسا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے یہ بات سنتے ہوئے کہا کہ ماشاء اللہ و رسول اللہ، کہ ماشاء اللہ و رسول، جو اللہ چاہے اور رسول چاہے وہی ہوگا. تو آپ نے کہا قل ماشاء اللہ وحدہ، کہ جو اللہ چاہے وہی کہو، بس اللہ کی مرضی تب ہوگا. آپ نے کہنے والے کو، خطیب کو آپ نے روک دیا، کہہ دیا کہ تم کہو ماشاء اللہ وحدہ، کہ جو اللہ چاہے وہی ہوگا. رسول کے چاہنے سے جب تک اللہ کی مشیت اس کے شامل حال نہیں ہوگی نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ نے ایسا منع کر دیا. تو کائنات کے تصرف میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے. اور اسی طرح ایک انصاری صحابی نے شعری انداز میں کہا کہ وفینا رسول اللہ یعلم ما فی غد، کہ ہمارے درمیان ایک ایسا رسول ہے جو کل کے بعد کو بھی جان جاتا ہے، غیب کو بھی جان جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے، ڈانٹا اور کہا کہ اللہ کی شان ہے کہ کیا ہے مستقبل کی باتوں کو جاننا، یہ اللہ کی شان ہے. اللہ نے جو بتایا رسول کو وہی ہمیں بتایا، خود سے غیب پر مطلع ہونا یہ رسول کی بھی مجال نہیں ہے. تو صحابی نے کہا وفینا رسول اللہ یعلم ما فی غد، کہ ہمارے درمیان ایک ایسا رسول ہے کہ کل کی باتوں کو بھی جان جاتا ہے. تو اللہ کے رسول غصہ ہوئے اور ڈانٹا اور کہا کہ ایسا نہیں ہے. تو لہذا جو اللہ کا حق ہے، جو اللہ کا مقام ہے، وہ اللہ کو دیا جائے، بندگی اللہ کی جائے، عبادت اللہ کی جائے، رسول اللہ کی نہ کی جائے. بندگی اللہ کی جائے، کس طرح کی جائے؟ جس طرح رسول اللہ نے بتایا ہے، جس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ نبی کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب ہے. نبی کے ساتھ کیا ہے؟ رسول کے ساتھ خیر خواہ اور ناصح ہونے کا مطلب یہ ہے. اسی طرح نبی کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے